سر یہاں تھوڑی سی باتیں ہوئیں اور جمہوریت کے نظام کی باتیں ہوئیں. بات یہ ہوئی کہ باقی اداروں کی طرح ہمیں بھی ایک ہو جانا چاہیے. باقی ادارے جیسے اپنے آپ کو ایک ہو کے ڈیفینڈ کرتے ہیں, ہمیں بھی ویسا ہونا چاہیے. سر بات کرنے کی یہ ہے, ایز اے بات سمجھیں تو بالکل ٹھیک ہے, بٹ ایز اے لیجسلیٹر ہم رول ماڈل ہیں سر. ہم دوسروں سے, دوسرے اداروں سے اپنے آپ کو کمپیئر نہیں کر سکتے سر. جو اتھارٹی ہوتی ہے سر وہ مورل ہوتی ہے. جو سیاسی آدمی ہوتا ہے وہ مورل اتھارٹی لے کے آتا ہے سر. وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ یہ کر رہا ہے تو میں بھی یہ کروں. ایز این لیجسلیٹر سر, ایز این لیجسلیٹر یہ ہمارا رول ہے کہ ہم یہاں لیجسلیشنز کریں, رول ماڈل بنے, اپنے ایکٹ سے, اپنے جیسچر سے اپنی اتھارٹی کو منوائیں. یہ نہیں ہو سکتا سر کہ ہم یہاں کے لیکچر سنیں, جمہوریت کے لیکچر سنیں, جمہوریت کی روایات سنیں. سر آپ کہاں کھڑے تھے؟ مسئلہ یہ ہے آج جمہوریت کیا کہتی ہے. جمہوریت آپ کو ہمیشہ کہتی ہے جمہوریت میں اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. جب اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہوتی ہے, ہم سے پہلے یہاں پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہوتے تھے, ایک دوسرے پہ الزام لگاتے تھے, پر کوئی اکاؤنٹیبلٹی, کوئی نظام نہیں بنا کے گئے. جو جمہوریت ہوتی ہے وہ میرٹ کی بات کرتی ہے. آج یہاں کوئی میرٹ آپ کو نظر آتا ہے ہماری اپوزیشن کے اندر؟ ہم اپنے جو رول ماڈلز بنا رہے ہیں اپنی اپوزیشن کے اندر, وہ ہم اس میں کنگشپ لے آئے ہیں کہ میرے بعد میرا بھائی, میرے بعد میری بیٹی, اور دوسری پارٹی میں, میری بیٹی, میرا بیٹا. کیا یہ جمہوریت ہے؟ جمہوریت تو دنیا میں نظام بنانے کا نام ہے. جمہوریت تو آپ 35 سال یہاں حکومت کر چکے ہیں, اور آج بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ آج مجھے گورنمنٹ دو تو میں نظام بہتر کروں گا. تو پچھلے 35 سال آپ لوگ کیا کرتے رہے؟ جمہوریت تو عوام کی خدمت کرنے کا نام ہے. آپ اگر ٹھیک ہیں تو آپ نے ہسٹری میں آپ کا رول کیا رہا ہے؟ کیا جب ملک قیوم اور یہاں اپوزیشن لیڈر صاحب اور اس کے بعد سیف الرحمان صاحب کی جو آڈیو لیک ہوتی ہے, تو کیا آپ جمہوریت کی طرف کھڑے تھے کہ آپ پارٹی بن کے کھڑے تھے؟ کیا اکاؤنٹیبلٹی کی طرف کھڑے تھے یا آپ مفاد کے ساتھ کھڑے تھے؟ اس کے بعد آپ کے سامنے اس ملک میں جوڈیشری پہ حملہ ہوا, کیا اس وقت آپ جمہوریت کے ساتھ کھڑے تھے, پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے تھے, آئین کے ساتھ کھڑے تھے؟ کیا وہ آئین اس جمہوریت میں آپ کو کسی ادارے پہ حملے کرنے کی طرفداری کرتا ہے؟ بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے. کیا رفیق تارڑ صاحب جب بریف کیس لے کے گھوم رہے تھے, کیا آپ جمہوریت کے ساتھ کھڑے تھے؟ کیا آپ سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے تھے؟ کیا پاکستانی اداروں کے ساتھ کھڑے تھے؟ آپ اپنے مفاد کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. آپ نے اس ملک میں ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ آر یو ود می اور اگینسٹ می؟ آپ میرے ساتھ ہیں تو نوازے جائیں گے, آپ میرے اگینسٹ ہیں تو میں آپ کو عبرت کا نشانہ بنا دوں گا. آپ کے سامنے رفیق تارڑ صاحب کو صدر پاکستان بنایا گیا کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے ادارے کو تباہ کیا. جسٹس سعید الزمان صدیقی کو گورنر بنایا گیا کہ انہوں نے وہ بینچ بنا کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے خلاف فیصلہ دیا. یہ روایات کی بات کرتے ہیں آپ, یہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں آپ. جب آپ کا مفاد آتا ہے آپ ہمیشہ جمہوریت کے اگینسٹ کھڑے ہوتے ہیں. آپ کوئی آج ایک لیڈر بتا دیں, ایک لیڈر, میں باقی اپنے بیک بینچز کی بات نہیں کر رہا, لیڈرشپ سین کی بات کر رہا ہوں, کہ میرٹ کے تھرو یہاں پہنچے ہیں یا آپ نے سے آدھی عمر کے بچوں کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کے یہاں پہنچے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہم نے آگے جانا ہے تو ہم نے پھر جمہوریت کا اس کے صحیح معنی میں اس کو فالو کرنا ہے. اس طرح نہیں کہ جب میرے مفاد میں ہے تو میں جمہوریت کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں, جب میرے مفاد میں ہے تو میں روایات کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں, جب میرے مفاد میں ہے میں ٹریڈیشنز کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں, اور جب میرے مفاد میں ہے تو میں پاکستان کے اداروں کے خلاف ہرزہ رسائی کروں, ان کی نیم شیمنگ کروں. ٹیسٹ ہی آپ کو اپوزیشن میں آتا ہے کہ اپوزیشن میں آپ کا کیا کریکٹر ہوتا ہے. اپوزیشن میں یہ کریکٹر ہے کہ آپ اس اسمبلی میں ہم کہتے رہے 4 حلقے کھولو, ہم نیا الیکشن نہیں چاہتے ہیں.
आपने नहीं खुलने दिया, 4 के 4 हलकों में धांधली साबित हुई। पर हमने फिर कहा आए निजाम बेहतर करते हैं। आप निजाम बेहतर करने की बात नहीं करते हैं। हम कहते हैं, फ्लोर ऑफ द हाउस प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लेके आते हैं। आपके पास इससे अच्छा कोई हल है तो आप आके हम में से पीछे कर लेंगे। उनके पास कोई हल नहीं है। आप कहते हैं आरटीएस के थ्रू धांधली हुई और अगला इलेक्शन अगर ईवीएम के थ्रू नहीं होता तो फिर आरटीएस के थ्रू होगा। तो क्या हम निजाम को आगे लेके जा रहे हैं कि पीछे लेके जा रहे हैं? क्या पाकिस्तान के आने वाली जो जनरेशन उनको क्या सबक दे के जा रहे हैं कि हमने आपको कोई निजाम दे के जाना है कि नहीं देना? हमारा सिर्फ अपना स्टेक है। उसके बाद सर हम सिर्फ जो एक और मेरे मेंबर ने बात की कि एक इशू आया, एक एफिडेविट आया और हमारी हुकूमती पार्टी उस पर जवाब दे रही है। आप उसे सियासी इशू क्यों बना रहे हैं? आप समझते हैं कि हुकूमत तो एक पार्टी है और हुकूमत के अंदर कोई कमीशन, कोई जेआईटी बनेगा, वो आपकी तहकीक ठीक नहीं कर सकता। मैं उस मेंबर को कहता हूं, क्योंकि आप बड़े माशाल्लाह, आपके दिल में बहुत दर्द है, दुख है लीडरशिप का माशाल्लाह, तो आप उनको कहें 17 तारीख को केस लगा हुआ है। जो वीडियोस आप बनाते रहे, जो आपके पास है, जो एफिडेविट आप बनाते रहे, जो आपके पास है, 17 तारीख को उसको जाके उस केस का हिस्सा बना दें, उस केस का हिस्सा बना दें। सही जी। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इस तरह नहीं हो सकता। यहां खड़े होके आप डिबेट करें, आप सॉल्यूशंस दें। आप लीडर्स हैं, पूरी पाकिस्तानी कौम ने आपको यहां भेजा हुआ है। आप अच्छे नहीं लगते हुए आप कबाइल की बात करें, आप अपने हलके की बात करें, आप उस चोरों के पीछे खड़े हो गए और उनको यह सियासी बना दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया अली अमान साहब, बहुत शुक्रिया जी। मोहतरमा नौशीन इफ्तार